الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار انبیاء محبوب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی بالخصوص اہل خانہ گھر والے جنہوں نے آج کی رات اپنے گھر میں
محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا ہے، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج کائنات کے والی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اہل خانہ کے نیک جائز مقاصد پورے فرمائے۔ جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، وہ دن کیسا عظیم و شان اور فقید المثال دن ہوگا، اور اس دن اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا مالک وہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ بخوبی اندازہ لگائیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جلوہ گری فرمائی، اس دن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آج جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو، اور پھر فرمایا آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب کائنات میں جلوہ گر ہو اور کسی گھر میں صف ماتم ہو۔ پھر فرمایا کہ اے ملائکہ، آج کی رات جس گھر میں بھی بچے اور بچی کی توقع ہے، جو بیویاں امید سے ہیں، آج کی رات سب کو بیٹے عطا فرمانے ہیں۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، آج کی رات جب کہ تیرا محبوب کائنات میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تو آج کی رات بیٹیوں کو کیوں محروم رکھا؟ فرمایا کہ بیٹیاں میری رحمت کا نشان ہیں، بے شک بیٹیاں میری رحمت ہیں، لیکن میں جس ماحول میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں وہاں پر قانون یہ ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ افسردہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طعنے دیتا ہے اور وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کائنات میں جلوہ گر ہو تو کسی کے گھر میں صف ماتم ہو، کسی کے گھر میں افسردگی ہو، کسی کے گھر میں پریشانی ہو۔ آج کی رات جب کہ میرا محبوب جلوہ گر ہو رہا ہے تو پوری کائنات میں اور ہر گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کہیں بھی پریشانی نہ ہو، کہیں بھی افسردگی نہ ہو، سبھی کے چہرے مسکرا رہے ہوں اور پوری کائنات روشن ہوئی ہو۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس کائنات آب و گل میں اور اس جہان رنگ و بو میں بھیج رہا ہے، تو وہ ماحول پیدا فرما رہا ہے محبوب کے بھیجنے سے پہلے کہ آج کسی کی موت بھی واقعہ نہیں ہوگی، آج کسی کے گھر بیٹی بھی پیدا نہیں ہوگی، اور آج کی رات کوئی مرے گا بھی نہیں، اور آج کی رات جو جزا اور سزا والے فرشتے ہیں، جو سزا والے فرشتے ہیں، وہ آج کی رات گناہ نہیں لکھیں گے،
وہ آج کی رات نیکیاں ہی نیکیاں لکھیں گے، اور آج کی رات جہنم کے دروازے بند کر دو، تو یہ جہنم کے دروازے بند کروانا، کسی کے گھر میں موت نہ واقع ہونے دینا، کیا یہ خوشی کی علامتیں نہیں ہیں؟ تو کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک اس دن کتنا خوش ہوگا۔ تو یقیناً جو سرکار کی تشریف آوری پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، شرینی بانٹتے ہیں، ہماری تو اوقات اتنی ہے کہ ہم شرینی بانٹ سکتے ہیں، لیکن جس پروردگار کے پاس طاقت تھی اس نے بیٹے بانٹے، تو کتنا وہ عظیم و شان اور فقید المثال دن ہوگا جس دن کائنات کا والی حبیب اس کائنات میں جلوہ گر ہوا ہوگا۔ تو آج ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ محافل میلاد انعقاد کرتے ہیں، یہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو کیا بتائیں کہ یہ فضول خرچی ہے؟ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنی خوشیاں کرتا ہے۔ میری جو نظروں سے گزری ہے چیز میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، پردہ کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ اس کی غالباً 7 یا 8 بیٹیاں تھیں، تو اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا۔ وہ ماڑا سا آدمی تھا، مفلس تھا، غریب تھا، تو اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ یہ بتائیں کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس کے گھر میں 8 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ تو پورے گاؤں نے بڑی تعریف کی اور خوشی کا اظہار کیا، اور ایک دوسرے کو بتایا، اس کے بیٹے کا چرچا کیا کہ وہ دیکھو وہ جو فلاں شخص ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا، تو اس نے دیکھو کتنا خوشی کا اظہار کیا اور وہ کتنا خوش ہے۔ تو سارے گاؤں کے لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک خوشی تھی، ایک مسرت تھی، ایک شادمانی تھی۔ تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا ہو تو وہ تو خوشیاں کرتا ہے، وہ تو شرینی بانٹتا ہے، لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، فون کرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو جس کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی ہو۔ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں نے تیرا اظہار نہ کرنا ہوتا تو میں یہ شمس و قمر نہ بناتا۔ یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ قطرہ اور دریا، یہ ذرہ اور صحرا، یہ مظاہر کائنات، یہ مناظر فطرت، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ یہ جھرنوں کا ترنم اور یہ دریاؤں کی روانی اور یہ پوری کائنات، یہ میں نے تیری خاطر بنائی، یہ ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل بنائی۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ رب کائنات تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنوں اور انسانوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو سنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنی محبوب کی خاطر بنائی، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ جن اور یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اپنے محبوب کی خاطر، اور کام اس کائنات سے لے رہا ہے اپنی عبادت کا۔ جیسے ہم گاڑی خریدتے ہیں سفر طے کرنے کے لیے، مسافت طے کرنے کے لیے، لیکن کام کیا لیتے ہیں؟ کوئی اپنے بچوں کو گاڑی پہ بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی فلاں کام کرنے جا رہا ہے، تو جیسے گاڑی خریدی مسافت طے کرنے کے لیے، تو کام کیا لیا؟ بچوں کو اسکول چھوڑنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی اپنے محبوب کی خاطر، لیکن کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا لیا۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔ کائنات میں جس کو بھی عزت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے عطا فرماتا ہے۔ کسی کو جو بھی عزت ملی وہ سرکار کے تفعیل ملی۔ اگر سرکار کا اظہار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں نے تیرا اظہار نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا۔ فرمایا کہ میں بھی اس لیے ہوں کہ تو ہے، اگر تو نہیں تو اے محبوب میں بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ بچے جو بولتے ہیں، پیچھے جو دوست بیٹھا ہے وہ نہایت اطمینان سے، اور بچے کو جو ہے نا سمجھائے، مارنا نہیں کسی کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے وہ سرکار کے دامن سے ملی ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہ کہو، بشر کہو، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جب سرکار کو انسان کہو گے تو ان کو معاذ اللہ اشرف المخلوقات ہونے کی عزت میسر آئے گی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ انسان کو جو درجہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، یہ کس کے تفعیل ملا ہے؟ اشرف المخلوقات کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانی صورت میں جلوہ گر فرمانا تھا، انسانی شکل و صورت میں بھیجنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانیت کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانی صورت میں بھیجنا تھا۔ اگر اس کا محبوب وہ کسی اور مخلوق کی صورت میں آ جاتا تو وہ مخلوق اشرف المخلوقات ہوتی۔ چونکہ کائنات کے والی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسانی شکل و صورت میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے عزت لینے والے نہیں بلکہ کائنات کو عزت بانٹنے والے ہیں۔ کائنات میں جس کو بھی عزت ملی وہ سرکار کی خاطر ملی۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بڑے اچھے ہو، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو،
بڑی شاندار اور دیدہ زیب مساجد کی تعمیر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بڑے اچھے ہو، زر کثیر خرچ کر کے تم حج کے لیے روانہ ہوتے ہو۔ اگر تم عالی شان محلات میں رہنے کے عادی ہو تو وہاں جا کر خیموں کا شہر اور ویرانے آباد کرتے ہو۔ اگر تم اچھا لباس پہننے کے عادی ہو تو وہاں جا کر کفن کی صورت میں 2 چادریں لپیٹ کر دیوانہ اور مردانہ وار گھومتے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم مجاہد بڑے اچھے ہو، تم نے جہاد کے ذریعے پوری دنیا کو نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ میرے محبوب کی امت ہو۔ کنتم خیر امہ، کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، اس لیے تم بہترین ہو سب سے، ساری مخلوقات میں سے۔ تو یہ قرآن پاک کا انداز بیان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہاری جیسے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی سوال کرنے کی جسارت کرے کہ اے پروردگار تو فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت تیرے محبوب کی بیویوں جیسی نہیں ہو سکتی، تو کس بات میں نہیں ہو سکتی؟ اے پروردگار، کیا شکل و صورت میں نہیں ہو سکتی؟ کیا سلیقہ شعاری میں نہیں ہو سکتی؟ کیا کشیدہ کاری میں نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں نہیں ہو سکتی؟ دنیا کی عورت تیرے محبوب کی بیویوں جیسی کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرنے کی جسارت کرے تو پروردگار فرمائے گا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ جو عورت میرے محبوب کے نکاح میں آ جائے، عقد میں آ جائے، تو دنیا کی کوئی عورت اس عورت جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ہم اپنے وطن کی تاریخ کھنگالتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ فلاں وقت اچھا تھا، اس میں غربت نہیں تھی، مہنگائی نہیں تھی، امن عامہ کا مسئلہ نہیں تھا، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ تو آقا آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ حالانکہ جو زمانہ آپ سے موصوب اور منسوب تھا، اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی، بڑی خستہ تھی۔ آقا اس وقت تو آپ نے بھی کھجور کی چٹائی پر استراحت فرمائی تھی، اس وقت تو آپ نے بھی اپنی نالین مبارک کو خود اپنے ہاتھوں سے مرمت فرمایا تھا، اس وقت تو آپ نے بھی روکھی سوکھی کھائی تھی۔ آقا اس وقت تو ابھی مسلمانوں کے پاس وہ شان و شوکت نہیں تھی، وہ کر و فر نہیں تھا، وہ آن بان نہیں تھی، وہ تمتراک نہیں تھا، وہ عسکری قوت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ منورہ، یا پھر زیادہ سے زیادہ مکے پر قبضہ ہوا تھا۔ تو آقا اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس وقت تو مسلمان غربت میں تھے، مفلس تھے، کلاش تھے۔ تو آقا آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں سوال کرنے کی جسارت کرے تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو عزت، یہ جو عظمت ہے، یہ جو شان ہے، کیا یہ درہم و دینار سے ملتی ہے؟ کیا یہ مال و منال سے ملتی ہے؟ کیا یہ قوت سے ملتی ہے؟ کیا یہ شان و شوکت سے ملتی ہے؟ ارے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ اس لیے ہے کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ جو چیز مجھ سے موصوب اور منسوب ہو جائے وہ کائنات میں بہتر ہے۔ تو یہ ایک دو مثالیں قرآن پاک سے میں نے عرض کی
کہ کائنات میں جس کو بھی عزت ملی وہ کہاں سے ملی؟ سرکار کے دامن سے۔ تو جو یہ کہے کہ سرکار کو بشر کہو، سرکار کو اشرف المخلوقات ہونے کی عزت ملے، وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا بے وقوف ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اگر کائنات کا والی حبیب اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتا تو یہ کیڑا، یہ پتنگا، یہ بھی نہ آتا یہاں پر۔ کائنات میں جس کو بھی عزت ملی سرکار کے دامن کے طفیل ملی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہی نہیں بلکہ نور علی نور ہیں، اور ایسے نور ہیں، ایسے سراج منیر ہیں کہ جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد لاہور کی سرزمین پر خطاب فرما رہے تھے، تو ٹائٹل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ کاظمی شاہ صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ دعا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہ اے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، ایسا اقتدار عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد اتنی بڑی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تو یا تو یہ مانیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، یا تو یہ مانیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے تو پھر یہ مانیں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اقتدار، سلطنت، مملکت وہ بڑی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میرے پیر و مرشد، آپ نے جب ان کا سوال سنا تو آپ جب ایسا سوال سنتے جس کا جواب دینا بظاہر ناممکن ہوتا تھا تو آپ مسکراتے، تو آپ مسکرائے۔ تو وہ صاحب کہنے لگا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں انگلش کا پروفیسر ہوں، ڈگری ہولڈرز لڑکوں کو انگلش پڑھاتا ہوں اور عربی پڑھاتا ہوں، میں عربی کی لطافتوں اور نزاکتوں سے بخوبی واقف ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں، آپ مسکرائے ہیں، تو آپ نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مذاق نہیں اڑایا، تمہارے سوال کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے، تمہارے سوال کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر اسی آیت میں میرے سوال کا جواب موجود ہے تو مجھے تو نظر نہیں آیا، لیکن آپ ارشاد فرما دیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بے شک تو پروفیسر ہے اور عربی کی لطافتوں اور نزاکتوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن قرآن کی سمجھ وہ عربی زبان سے نہیں آتی بلکہ صاحب قرآن سے نسبت کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنی زیادہ بڑی نسبت ہوگی اتنی زیادہ قرآن کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بھی بڑی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات مانے، آپ نے ابھی فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو سلیمان علیہ السلام نے تو دعا کی ہے کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی پیغمبر کو اتنی بڑی حکومت نہ ملے۔ تو اگر دعا قبول ہوئی ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا، پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بڑی ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھیں، تو اس نے پڑھی، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد اتنی بڑی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مانگی کہ جو میرے بعد آئیں ان سے میری حکومت بڑی ہو، میرا اقتدار بڑا ہو۔ لیکن کائنات کا والی حبیب تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام بعد میں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہیں۔ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، کہ میں نبی تھا، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے۔ میں نبی تھا کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو سلیمان علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، اور سلیمان کے بعد جو نبی آئے ہیں ان نبیوں سے سلیمان کی حکومت بڑی ہے، اور محمد مصطفیٰ چونکہ پہلے ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا، جو حکومت ملی، وہ بھی ہمارے محبوب کے قدموں کی طفیل ملی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور ہیں اور بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو سرکار خلقت کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، پہلا لقمہ ڈالتے ہیں، پھر آخری لقمہ ڈالتے ہیں، تو جو پہلا لقمہ ہے وہ پہلا ہے، وہ آخری کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو آخری ہے وہ پہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، قرآن کہتا ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، جو آخر ہوتا ہے وہی اول ہوتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ میں نے اپنا محبوب، وہ محبوب کائنات میں جلوہ گر کیا کہ جو اول بھی ہے اور جو آخر بھی ہے۔ تو پھر بھی ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک مثال دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم آم اگاتے ہیں، آم کا پھل آپ جانتے ہیں کتنا لذیذ ہوتا ہے، کتنا ذائقے دار ہوتا ہے۔ تو آم کی گٹھلی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے آم کی گٹھلی کو زمین میں بویا، تو کونپلیں پھوٹیں، اور کونپل پھوٹنے کے بعد شاخیں نکلیں، اور شاخیں نکلنے کے بعد پتوں سے شاخیں ہم کنار ہوئیں، اور پھر بور لگا، اور بور لگنے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی کیریاں ہوئیں، انبیاں لگیں، اور پھر وہ انبیاں جو تھیں وہ پک کر آم کی شکل میں آئیں، اور آم پھر آپ نے توڑا اور آپ نے خوب مزے سے کھایا، تو آپ کے ہاتھ میں کیا بچا؟ وہی گٹھلی جو آپ نے زمین میں بوئی تھی۔ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور جو آخر ہوتا ہے وہی اول ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آخر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر جلوہ گر فرمائی. یہ ساری کائنات اس لیے معرض وجود میں آئی کہ اس نے اپنے محبوب کو جلوہ گر کرنا تھا. اگر اس کا محبوب جلوہ گر نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. تو آج ہم یہاں ہیں, یہ ساری کائنات سجی ہوئی ہے, تو اس کا محبوب بھی اس کائنات میں تشریف فرما ہے. اس کا محبوب بھی اس کائنات میں تشریف فرما ہے. اور یہ آج جو بھی دوست جتنی محبت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھا ہے, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اس کے اوپر. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہوگا. فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی جتنی محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں, اور جو محبت کے بغیر نہیں پڑھتا اس کا درود میں اپنے کانوں سے سماعت نہیں فرماتا, وہ فرشتوں کے ذریعے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو محبت ہے, محبت رسول جو ہے, محبت رسول جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی سرکار زیادہ کرم عطا فرمائیں گے. آخر میں ایک نصیحت آموز بات کہتے ہیں کہ یہ سنی محبت رسول کرتے رہتے ہیں, آخر یہ محبت رسول کا فائدہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے کیا چیز؟ تو دوستو یہ بتائیں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی درد مند مسلمان سے پوچھیں گے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں مسلمانوں کی تذلیل اور تباہی, یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر اس والدہ سے پوچھیں جس کی بیٹی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ کہے گی کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جہیز کی لعنت کا. تو اگر یہ سائنسدانوں سے پوچھیں, یہ سیاستدانوں سے پوچھیں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جمہوریت کی بحالی کا. تو ہر ایک کوئی نہ کوئی کمپلین بتائے گا, لیکن سب کی کمپلین ایک ہی ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ ہمارا چین, ہمارا قرار وہ چھن گیا ہے, ہمارا سکون وہ چھن گیا ہے. کسی کا قرار اس لیے چھنا, کسی کا سکون اس لیے چھنا کہ اس کی اولاد نہیں, اور کسی کا اس لیے چھنا کہ اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے. تو سب کی کمپلین ایک ہی ہے. وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن ساری کمپلینوں کو ایک جملے میں سمو دیا ہے کہ ہمارا چین, ہمارا قرار, ہمارا سکون یہ چھن گیا ہے ہم سے. تو یہ لٹا ہوا قرار, یہ چھنا ہوا سکون, یہ ہمیں کیسے ملے گا, کہاں سے ملے گا؟ تو دوستو سکون اور قرار یہ جہاں کی چیز ہے وہاں سے ملے گا. اب یہ چیز کہاں کی ہے؟ ایک لطیفہ ہے, شاید اس سے کوئی رہنمائی ملے. کچھ نوجوان کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ, ایک بوڑھا, وہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کی عمر کا ہے, تو چلو اس بوڑھے کی مدد کرتے ہیں, یہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے تو ہم بھی تلاش کرتے ہیں. تو وہ بوڑھے سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی کیا گرا ہے؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میری سوئی یہاں گر گئی ہے تو میں اپنی سوئی تلاش کر رہا ہوں. تو وہ نوجوان وہ 2-4 منٹ تلاش کرتے رہے. جب سوئی نہ ملی تو وہ پوچھتے ہیں کہ بابا جی سوئی گری کہاں تھی؟ تو وہ بابا جی نہایت معصومیت کے ساتھ بولے کہ دراصل سوئی تو میری گری ہے گھر کے اندر. تو وہ نوجوانوں کو بڑا طیش آیا, بڑا غصہ آیا کہ بھئی بابا خود تو نادان ہے, پاگل ہے, سودائی ہے,
اور ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ جب سوئی گھر میں گری ہے تو باہر بازار میں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ لوڈ شیڈنگ ہے تو باہر، گھر میں تو اندھیرا ہے، باہر سوچا دکانداروں نے وہ جنریٹر چلا رکھے ہوں گے، یو پی ایس چلا رکھے ہوں گے تو روشنی ہوگی، تو میں باہر تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ بابا پاگل تھا، سودائی تھا، نادان تھا، لیکن ایک یہاں سے ایک سبق ملا کہ جو چیز جہاں گرے وہیں سے تلاش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا سکون، یہ چین، یہ قرار، یہ چھنا ہے، یہ لٹا ہے، تو یہ چین، یہ سکون، یہ قرار، یہ چیز کہاں کی ہے؟ یہ انسان کے اندر کی چیز ہے۔ یہ چین، یہ قرار، یہ سکون، یہ لذت، یہ انسان کے اندر کی چیز ہے، لیکن ہم اس کو اندر تلاش کرنے کی بجائے باہر تلاش کر رہے۔ کبھی ہم درہم و دینار میں تلاش کرتے ہیں، کبھی مال و منال میں تلاش کرتے ہیں، کبھی زمین جائیداد میں تلاش کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو چیز جہاں کی ہو وہیں سے تلاش ہوتی ہے۔ تو یہ چین، یہ قرار، یہ سکون، یہ انسان کے اندر کی چیز ہے، تو اندر سے ملے گا۔ اندر سے کیسے ملے گا؟ جب اندر اندھیرا ہوگا تو نہیں ملے گا، اندر روشنی ہوگی تو ملے گا۔ تو روشنی کس چیز کی کرنی ہے؟ عشق سرکار کی ایک قندیل جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک قندیل جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ یہ محبت رسول اپنے دل میں بسانی ہوگی اور دل کے اندر روشنی ہو جائے گی۔ جب روشنی ہو جائے گی تو تنخواہ کم بھی ہوگی، دہاڑی کم بھی ہوگی، تو انسان کو ایک لذت، اقرار، ایک چین، ایک سکون میسر آئے گا۔ میں یہ آپ سے کہتا رہا کہ آخری بات کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں ہوگی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا یہ چین، یہ قرار، شاید میری وجہ سے کسی کو نیند آ رہی ہو کہ کب قاری صاحب جان چھوڑیں۔ تو دوستو، میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ یہ محبت رسول جو ہے یہ ہماری شناخت ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن پل صراط پر راستہ ملنا ہے۔ تو محبت رسول دل میں بسائیں، اور محبت رسول یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا پینا، یہ سارا سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول سے بڑی محبت ہے، تو دوستو، اگر اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں، اگر اس کا کاروبار سنت کے مطابق نہیں، اگر اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا سنت کے مطابق نہیں، تو کیا محبت ہے وہ؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک انسان اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب، سارے رشتوں کو ہیج کر کے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اتنی دیر تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جب محبت رسول کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس پر پورا بھی اترنا چاہیے، پھر نماز بھی پڑھنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور کاروبار جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی احباب درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں